السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. رواه البخاری فی صحیحہ فی کتاب الغسل. محترم سامعین کرام، وضو کے تعلق سے جتنی بھی باتیں تھیں ان تمام باتوں کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ جو طہارت کا باب ہے بہت ہی باریک اور بہت ہی وقیع باب ہے، اور طہارت کے تعلق سے سیکھنا ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، کیونکہ طہارت وہ چیز ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آدمی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف بنا سکتا ہے، اور جتنے اچھے سے پاکی لے گا، جو اللہ کی راہ میں عبادت کرے گا، وہ عبادت اللہ کی نظر میں اتنی ہی زیادہ قابل قبول ہوگی. یہی وجہ ہے کہ طہارت کے باب میں جہاں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے باریک باریک باتیں مروی ہیں، وہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ایک خاتون ہیں، انہوں نے بھی ان باتوں کو بتلانے میں شرم محسوس نہیں کیا. سامعین کرام، سیکھنا ضروری ہے، بس اسی لیے ان باتوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان باتوں کو سیکھیے، سنیے. جو اب تک سمجھ نہیں سکے تھے، جو اب تک سن نہیں سکے تھے، ان چیزوں کو کریکٹ کیجیے اور آگے ویسا ہی عمل کیجیے جن عملوں کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اب آپ کے سامنے ہم غسل کے بارے میں بیان کریں گے. غسل، یہ جو غسل ہے، غین کے اوپر پیش ہوگا غسل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہانا. جو ہمارے علاقے میں پانی نہانا کہتے ہیں نا، اس کو اردو میں کہتے ہیں نہانا. تو غسل کا مطلب ہوتا ہے نہانا. لیکن غین سین لام کے غین کے اوپر اگر زبر ہوگا غسل، تو یہ مصدر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا، برتن دھونا، کپڑا دھونا، ہاتھ دھونا، یہ سب کے لیے غسل کا لفظ آتا ہے. سامعین کرام، غسل کچھ چیزوں سے انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اگر ہو جائیں تو انسان کے اوپر غسل واجب ہوگا. اس میں سب سے پہلی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنوبی ہو جاؤ، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو جاؤ تو غسل تمہارے اوپر واجب ہوگا. بڑے بچے جو ہیں یہ سب غور سے سنیں ان سب چیزوں کو، کیونکہ آگے آپ کی زندگی میں یہ سب بہت جلدی آنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جنوبی ہو جاؤ، حالت جنابت میں تم ہو، تو غسل کرنا واجب ہے، تم غسل کرو. یہ جو حالت جنابت ہے اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی تھی، آج بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتے ہیں کہ جنابت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو احتلام ہو جائے، یعنی سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا. یا پھر شوہر و بیوی جو ملتے ہیں اور اس کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو بھی حالت جنابت کہتے ہیں. تو حالت جنابت میں یہ دونوں حالات آئیں گے، جب آدمی کو احتلام ہو جائے یا آدمی شوہر و بیوی ملنے کے بعد جنبی ہو جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. اسی طرح سے خاتون کا ایک مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، مینسٹرل پیریڈ، وہ دو ہوتے ہیں. ایک ہر مہینے جو حیض کا پیریڈ ہوتا ہے وہ، اور دوسرا جب عورت کو بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے بعد جو بلڈ آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. تو حیض اور نفاس کا خون جب بند ہوگا، جب یہ پیریڈ ختم ہوگا، تو اس کے بعد عورت کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا. اسی طرح سے ہم مسلمان ہیں، ہم مر گئے تو پھر اس کے بعد ہمارے اوپر غسل واجب ہے. جو ہمارے اقربا ہیں، جو ہمارے احباب ہیں، وہ ہم کو غسل دیں گے، وہ غسل بھی واجب ہے. اسی طرح سے ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے. لیکن ان چیزوں میں حالت جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. شوہر و بیوی ملتے ہیں، اس کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور نوجوان آدمی سوتا ہے، سونے کی حالت میں جو کوئی احتلام ہوتا ہے اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی صحیح البخاری کتاب الغسل، حدیث نمبر 291.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کی صراحت صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر شوہر و بیوی ملتے ہیں اور ملنے کے بعد اگر انزال نہ ہو، صرف شرمگاہ مل جائے تو بھی غسل واجب ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بازو میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور سست پڑ جاتا ہے، ہو نہیں پاتا ہے، تو کیا غسل واجب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگ غسل کرتے ہیں۔ تو دونوں ختنے مل جائیں گے، مل جانے کے بعد ہی غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، اس بات کو ذہن نشین رکھیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جوان آدمی جو سویا ہوا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ اگر کبھی نیند میں ایسا محسوس ہو کہ احتلام ہوا ہے تو کپڑے کو ٹٹولیے۔ اگر کپڑے کے اوپر تری ہے یا پھر اس مادہ کے سوکھ جانے پر جو کڑاپن آ جاتا ہے، اگر وہ کڑاپن آپ کو محسوس ہو رہا ہے تبھی جا کر کے غسل واجب ہوگا۔ خالی خواب میں محسوس ہونے سے اور اگر کپڑے کے اوپر تری نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے اکیلے، اس کو رات میں محسوس ہوا کہ اس کو احتلام ہوا تو کپڑے کے اوپر تری کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے امام اور فقیہ ہیں امام ابن المنذر، ان کی کتاب ہے الاجماع، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایسا محسوس ہو کہ رات میں اس کو احتلام ہوا لیکن صبح میں اٹھنے کے بعد اس نے جب اپنے کپڑے کو ٹٹولا وہاں پر اگر تری نہیں تھی تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی کے زیر نگرانی جو فتوے کی کتاب تیار ہوئی ہے اس میں جتنے کبار علماء ہے سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا محسوس ہو رات میں کہ احتلام ہوا اور اس نے اپنے کپڑے کو ٹٹولا اور اس کے اوپر تری نہیں تھی یا اس کا اثر نہیں تھا تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہ غسل واجب ہونے کے تعلق سے باتیں تھی جس کو ہمیشہ یاد رکھیے، اور اگر کبھی کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہو ہم سے آ کر کے پوچھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تمام کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔